مسلمانوں جو مومن ہوتا ہے اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ ڈرنے والا نہیں ہوتا. آج ہم نے معیار یہ بنا لیا کہ فلاں آدمی متقی ہے. کیسے متقی؟ نماز پڑھتا ہے متقی ہے. کیسے متقی؟ تہجد پڑھتا ہے. کیسے متقی؟ سخاوت کرتا ہے. کیسے متقی؟ داڑھی کو بڑا رکھے ہوئے ہے. کیسے متقی؟ خانقاہ کے اندر گیا ہوا ہے. کیسے متقی؟ چلا لگانے والا ہے. کیسے متقی؟ مسجد کا امام ہے. کیسے متقی؟ مدرسے کا محتمیم ہے. کیسے متقی؟ کبھی کسی کو ایک بات بڑھ کر نہیں بولا. یہ تمام چیزیں دنیا والوں کی ہیں. کلام پاک کا 11واں پارہ. اللہ تعالیٰ جسے ولی کہتا ہے وہ ولی ہے. اللہ جسے مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے. اللہ جسے شہید کہتا ہے وہ شہید ہے. اللہ جسے عالم کہتا ہے وہ عالم ہے. اللہ جسے نبی کہتا ہے وہ نبی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقابلے میں اسود انسی اور آپ کے مقابلے میں مسیلمہ کذاب، آپ کے مقابلے میں غلام احمد قادیانی، کتنے لوگ آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، رسالت کا دعویٰ کیا. کیا دنیا میں ان کا سکہ چلا یا اللہ نے ان کی نبوت کو قبول کر لیا؟ میں مسلمان کہوں، میں مولوی صاحب کہوں، میں نین بلاک کا خطیب کہوں، قبول تو اللہ کو بھی کرنا چاہیے. آپ کسی کو مولانا کہتے ہیں، آپ کسی کو ولی اللہ کہتے ہیں، اور جماعت والے ایک چلا جانے کے بعد، 4 مہینے جانے کے بعد ایک اصطلاح انہوں نے شروع کر رکھی ہے، کیا ولی خیریت، کیا ولی کھانا کھا لیے کا. یہ یہودی ان کے اندر آ کر لفظ ولی کا ٹھٹا کر رہے ہیں، لفظ ولی کا مذاق کر رہے ہیں، اور ولی کے لفظ کو، اس کی عزت کو، اس کے مقام کو گھٹا رہے ہیں. داڑھی منڈا ہے، کیا ولی کھانا کھا لیے؟ رشوت خور ہے، کیا ولی ناشتہ کر لیے؟ اور حرام خور ہے، زانی ہے، شرابی ہے، کیا ولی وقت لگا کیا تمہارا؟ یہ یہودی سازش، یہ عیسائی سازش ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ولایت کی جو نشانی بیان کی وہ یہ نہیں کہا کہ سجدے کر 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 کے تم جو ہے اپنی پیشانی کو زخمی کر لو، مال دے دے کر کے تم پاپر ہو جاؤ اور تم جو ہے فقیر ہو جاؤ. یہ نہیں کہا اللہ نے روزے رکھ رکھ کر تم جو ہے کانٹے کی طرح سوکھ جاؤ. کلام پاک کا 11واں پارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ دیوبند کا فتویٰ نہیں، یہ بریلی کا فتویٰ نہیں، یہ مودودی صاحب کا فتویٰ نہیں، یہ نظام الدین مرکز کے حضرت جی کا فتویٰ نہیں جو یہ کہہ کر ٹال دیا جائے کہ ہم تمہاری جماعت کو نہیں مانتے، ہم تمہاری تحریک کو نہیں مانتے. یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. الا ان اولیاء اللہ، اللہ کا جو ولی ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وہ اسد اللہ الغالب ہوتا ہے، وہ بے باک ہوتا ہے، وہ جری ہوتا ہے، وہ جرأت مند ہوتا ہے، وہ بہادر ہوتا ہے، وہ چورو سے ڈرنے والا نہیں، وہ سیٹ سے ڈرنے والا نہیں، وہ کمیٹیوں سے ڈرنے والا نہیں، وہ حکومت سے ڈرنے والا نہیں، وہ ملٹری سے ڈرنے والا نہیں، وہ قانون سے ڈرنے والا نہیں، وہ جو ہے عدالتوں سے ڈرنے والا نہیں. وہ شیخ الاسلام تھا جو انگریز کی عدالت کے اندر گیا. لائر نے کہا، آپ کے وکیل نے کہا، موکل صاحب حسین احمد مدنی صاحب، یہ دنیا نہیں جانتے، اس سیاست کو تم نہیں جانتے. ایک کام، اگر جج تم سے پوچھے کیا تم نے فتویٰ دیا تھا اس بات کا کہ انگریز کی فوج کے اندر، انگریز کی ملازمت کے اندر مسلمان کا داخل ہونا حرام تھا، ایک وقت کے لیے انکار کر دو، بھلے سے یہاں سے نکل کر تم چلا 4 مہینے سال لگا کر اس کی محنتیں کرو. ارے اپنی جان بچانے کے لیے بات کو جھوٹ کہا جا سکتا ہے. حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ اللہ کا سچا ولی تھا، اور قرآن میں ولی کی جو نشانی بیان کی گئی، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے ولی کو کوئی ڈر نہیں، اللہ کے ولی کو کوئی خوف نہیں. میں رب ذوالجلال کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، وہ علماء جو دستار فضیلت لیتے ہیں،
وہ علماء جو 10 سال تک مدرسوں کے جو ہے بوریے کے اندر بیٹھ کر علوم نبوت کو حاصل کیے ہوئے ہیں، وہ خانقاہ نشین جو وہاں پر بیٹھ کر ضرب لا الہ الا اللہ لگاتے ہیں، ان کے سروں پر قرآن رکھ کر پوچھو تبلیغی جماعت کی شرعی حیثیت کیا ہے، ان کے بارے میں پوچھو کہ اس وقت امیر شریعت کی شرعی حیثیت کیا ہے، ان کو اللہ کی قسم دے کر پوچھو کہ کرناٹک کے دارالعلوم سبیل الرشاد یہ کیسا مدرسہ ہے، تعلیم کیسے ہوتی ہے، فارغین کیسے نکلتے ہیں، بند کمرے کے اندر سب کہتے ہیں آج امت کو میرے رب کی قسم بدنام تو میں ہوا ہوں، یہ زبان ہے انسان کے جسم میں، ہاتھ نہیں بولتا، پیر نہیں بولتا، آنکھ نہیں بولتی، کان نہیں بولتا، سر نہیں بولتا، بولنے والا عزیز زبان ہے۔ آج ان علماء نے، آج ان دیوبندیوں نے، ان مظاہریوں نے، ان ندویوں نے اگر میری بات غلط ہو، تم تو مجھے گالی دیتے ہو، میں تبلیغ کا دشمن ہوں، میں امیر شریعت کا دشمن ہوں، میں سبیل الرشاد کا دشمن ہوں، آؤ تنہائی کے اندر ان کو قسمیں دے کر پوچھو، کہیں گے حضرت بات تو صحیح ہے، کیا کروں، کمیٹی والے تبلیغی ہیں، محلے والے تبلیغی ہیں، کوئی کہتا ہے چندہ دینے والے تبلیغی ہے، کوئی کہتا ہے محتمم صاحب تبلیغی ہے، حرام الدہر ہیں۔ آج رضا خانیوں سے اتنی تکلیف نہیں، آج بریلیوں سے، قادیانیوں سے یہ طبقہ ہمیں تکلیف دیتا ہے، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، لیکن ولایت کی جو نشانی ہے وہ میدان میں آ کر کہنا ہے۔ آج کون کہہ رہا ہے؟ میں اپنے آپ کو ولی نہیں بتاتا، قرآن کے اندر ولایت کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ قرآن نے کہا کہ ولی حق بولتا ہے، ولی جرأت مند ہوتا ہے، ولی بے باک ہوتا ہے، ولی حق گو حق پرست ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام اللہ کا ولی تھا، اللہ کا شیر تھا، اس سے کہا گیا پل بھر کے لیے تم جھوٹ کہہ لو۔ حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حسین اپنے سر پر جو امامہ باندھ کر آیا ہے یہ سفید امامہ نہیں بلکہ یہ سفید کفن باندھ کر آیا ہے، اس لیے کہ حسین کی شہادت کے بعد حسین نہیں چاہتا کہ انگریز ملعون کا ہاتھ اور اس کا کپڑا بھی اس شہید کے جسم کو لگے۔ یہ ہمارے آبا تھے، یہ ہمارے اجداد تھے، یہ ہمارے اکابر تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو جب انتقال کے بعد دیوبند کے اندر غسل دیا گیا، غسال آپ کی پیٹھ کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا، اور پھر جب ہوش میں آیا پوچھا کیا دیکھا، فرمانے لگے ان کی پیٹھ کو دیکھ کر حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ آپ کے شاگرد محترم اور رفیق مالٹا حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کلکتہ کے اندر مدرسہ عالیہ کے اندر پڑھا رہے تھے۔ استاد محترم کی وفات کی خبر سن کر دیوبند تشریف لائے، اور جب یہ ماجرا پیش آیا حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میرے استاد محترم نے منع کر دیا تھا کہ جیل کے اندر جو سختیاں پیش آئی میں ان کی حیات کے اندر لوگوں کے سامنے پیش نہ کروں۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اپنے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکال کر فرمایا کہ میرا استاد امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی یاد کو تازہ کر دیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ خلق قرآن کے مسئلے میں قرآن کے لیے اگر اپنے زمانے میں ننکی پیٹ کے اندر کوڑے کے مار کھائے، میرے استاد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو جو ہے تہخانے کے اندر لے جایا جاتا تھا، سلاخوں کو آگ کے اندر گرم کر کر میرے استاد کی پیٹوں کو اتنا مارا جاتا تھا کہ خباب کی یاد تازہ ہو جاتی۔ حضرت شیخ الہند کے جسم مبارک سے نکلنے والے خون کے فواروں سے وہ سلاخیں ٹھنڈی ہو جاتی، حضرت شیخ الہند بے ہوش ہو جاتے، انگریز کتے پھر لا کر اس تیل کے اندر دوبارہ پھینک کر چلے جاتے تھے۔ یہ تھے جرأت مند، یہ تھے بے باک، ان کو کہا جاتا تھا ایک جملہ تم کہہ دو کہ ہندوستان دارالاسلام ہے، ایک جملہ تم کہہ دو کہ انگریز کی حکومت سچی حکومت ہے، لیکن امام احمد ابن حنبل اگر تم نے مار کھائے، گھوڑے کے مار کھائے، میرا شیخ الہند مار کھایا
सलाखें जिनको आग के अंदर गर्म किया गया और फिर पीठ पर दागा गया, गस्साल देख कर बेहोश हो गया। उलाई का आबाई फजीती बिमिस्लिहिम, ये हमारे जो है बाप थे। आप अगर ताकत रख सकते हो, एक शेखुल इस्लाम को पेश करो, एक शेखुल हिंद को पेश करो, एक जो है इब्रादुल्लाह को पेश करो। ये अल्लाह के वली है, ये अल्लाह के वली। ये मसलिहत के पुजारी, कादियानी आया तो भी सलाम, शिया आया तो भी झुक गए, भोरे आ गए तो कहा सबको लेकर चलना। ये विलायत की निशानी नहीं। ये आज जो खानखाहों को थामे हुए हैं, मैं किसी का बुरा नहीं कहता, मैं तराजू दे रहा हूं तुम्हें, मैं पैमाना दे रहा हूं तुम्हें। इस तराजू में तोल लो कौन अल्लाह का वली है। ये तराजू देवबंद बनाया होता तो देवबंद का बनाया हुआ तराजू गलत हो सकता था। ये तराजू अगर बरेली बनाया होता, बरेली का तराजू रिजेक्ट हो सकता था। ये तराजू निजामुद्दीन मरकज बनाया होता, निजामुद्दीन मरकज का तराजू ISI मार्का नहीं रिजेक्ट हो सकता था। कलाम पाक का 11वां पारा, अला इन्ना औलिया अल्लाह, खबरदार आगाह हो जाओ, अल्लाह के वली ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें कोई डर नहीं, उन्हें कोई खौफ नहीं। कमेटी वाले निकाल दे, चौधरी नाराज हो जाए, अमीर गुस्सा वाला हो जाए, अपने पराये हो जाए और अपनी परछाई दुश्मन हो जाए, दोस्त दुश्मन हो जाए, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कोई डर नहीं, वला यखाफून लौमता लाइम, मलामत करने वाले की मलामत की वो परवाह नहीं।